بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج آسان لسان القرآن کے 45ویں درس میں ہم فعل مضارع اس کے اوزان انشاءاللہ پڑھیں گے، اور سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ ہم نے اپنے پچھلے درس کے اندر فعل مضارع، اس کا تعارف اور اس کی گردان بنانے کا طریقہ پڑھا تھا کہ فعل مضارع ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر حال اور مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو مصدر ہے، جیسے مثال کے طور پر ہماری اسکرین پہ یہاں پر فا عین لام فعلا، ماضی کے اندر جیسے ہم نے پڑھا تھا فعلا، ان تینوں کے اوپر زبر تھی، فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر زبر فعلا، تو اس سے ہم نے فعل مضارع کی گردان وہ بنانا سیکھی تھی، اور چند بنیادی چیزیں یہاں پر بات کر کے، کیونکہ آج کا ٹاپک کے حوالے سے ہیں، پھر آگے ہم انشاءاللہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو وہ یہ کہ آپ نے یہ پچھلی دفعہ نوٹ کیا کہ فعلا کے شروع میں چند علامات مضارع لگیں، مضارع کو بنانے کے لیے جو چند علامات ہیں، یا، تا، الف اور نون، وہ ہم نے لگائیں، اور آخری جو حرف تھا یعنی لام، جیسے مثال کے طور پہ اس ہماری اگزامپل میں لام آخری حرف ہے فعلا کے اندر، تو اس کے اوپر ہم نے جو اس کی مذکر واحد کی جو پہلا صیغہ تھا، اس میں ہم نے اس کے اوپر پیش لگا دیا تھا، یعنی فعلا، لام کے اوپر زبر تھا فعلا میں، لیکن ہم نے کہا یفعلو، تو لام کے اوپر پیش لگا دیا۔ تو یہ ہم نے دو تبدیلیاں ہم نے دیکھی تھی کہ شروع میں یا لگ جائے گا، یا تا لگ جائے گا، الف لگ جائے گا، یا پھر نون لگ جائے گا، یفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، تو اس طریقے سے شروع میں کچھ حروف اس کا اضافہ ہے، اور پلس یہ کہ لا کی بجائے لو، یعنی آخری حرف لام کے اوپر پیش لگ گیا تھا۔ اور باقی ہم نے دیکھا تھا کہ مثنیٰ اور جمع کے اندر جیسے ہم کسی اسم کو جمع بناتے تھے، تقریباً ویسا ہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہے۔ تو آنی کی ساؤنڈ مثنیٰ کے لیے اور اونا کی ساؤنڈ جمع کے لیے ہم نے استعمال کی تھی، اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پوری ایک گردان بنائی تھی کہ جس میں آپ دیکھیں تو واحد کو اگر سارے کو دیکھیں تو بہت ہی آسان ہے۔ دیکھیے یفعلو، تفعلو، تفعلو، تفعلین، افعلو۔ مثنیٰ کو دیکھیں تو یفعلانی، تفعلانی، 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 دیکھیے صرف یفعلانی مختلف ہے، ورنہ آگے غائب کا جو مؤنث کا صیغہ ہے، حاضر کا مذکر اور مؤنث دونوں کے صیغے وہ ایک ہی جیسے ہیں۔ اور جمع کے اندر یفعلون، یفعلنا، تفعلون، تفعلنا، اور ہم نے بات کی تھی کہ یا یہ غائب کے لیے ہوا کرتا ہے، اور تا یہ تو کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے تو، تا، یعنی تم، تا۔ تو تفعلون، تفعلنا یہ حاضر کے صیغے ہیں، اور نفعلو یہ ہم نے جمع کے لیے استعمال کیا تھا۔ تو اسی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا، اسی علم کو اپنے دماغ میں رکھے، اور جو ہم نے سیکھا تھا اس کو اپنے نوٹ کر لیں اور آگے چلتے ہیں۔ آگے اصل میں آج ہم نے جو چیز پڑھنی ہے وہ انہی افعال کے اوزان ہیں کہ عربی زبان کے اندر آپ کو پتہ ہے جو مادے ہیں، جیسے ہمارے سامنے یہ ایک مادہ ہے نون صاد را، یعنی 3 لیٹر کا مادہ ہوا کرتا ہے، مصدر ہوا کرتا ہے۔ اس طرح شین، را، با، یہ 3 لیٹر ہیں، یہ مصدر ہے، مادہ ہے۔ کاف، را، میم، یہ بھی 3 لیٹر ہیں۔ تو انہی اصل میں 3 لیٹر سے مختلف طرح کے افعال بنائے جاتے ہیں، چاہے وہ ماضی ہو یا مضارع ہو۔ اور ماضی کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نون صاد را، جیسے ہی ہمیں کسی نے مادہ بتایا، مصدر بتایا، تو ہم نے اس سے فوری طور پہ ہم نے یہ جان لیا، اور کچھ آپ کا علم ہے اپنا پہلے کا علم، اور اسی طرح قرآن کریم کی کیونکہ زبان سیکھ رہے ہیں تو قرآن کریم کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہر ایک مسلمان کم از کم ایک دفعہ پورے سال کے اندر ضرور پڑھ لیتا ہے۔ رمضان کے اندر اس کو پڑھنے کا اللہ رب العزت ایک توفیق دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، تو اس کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے قرآن۔ تو
آپ لوگوں کی نظر سے یہ گزرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نون صاد را ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ناسارا۔ تو تینوں جو لیٹرز تھے، جو نون صاد را مادے کے 3 حروف تھے، ان کے اوپر ماضی میں ہم نے کیا کیا؟ زبریں لگائیں ناسارا کی مثال کے اندر۔ لیکن ماضی ہی کے اندر جب شین را با تھا تو ہم نے کیا کیا؟ شاریبا، یعنی درمیان والا جو لیٹر تھا را، اس کے اندر اب زیر لگ گئی۔ شارابا نہیں ہم نے کہا، بلکہ کہا شاریبا، یعنی پیا، اسے ایک نے پیا، ناسارا اس نے مدد کی، شاریبا اس نے پیا۔ اور جب کاف را ما میم کی باری آئی تو وہاں پر ہم نے کہا کاروما، کاروما۔ تو اب یہاں پر اگر نوٹ کریں تو درمیان والا جو لیٹر ہے، جیسے ناسارا میں سواد درمیان میں ہے، شاریبا میں را درمیان میں ہے، کاروما میں را درمیان میں ہے، تو جو سینٹر میں لیٹر آ رہے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے اندر حرکات جو ہیں وہ مختلف آتی ہیں بعض اوقات۔ اور یہ مرضی نہیں ہے کہ جب مرضی جو مرضی لگا دیا جائے، بلکہ یہ عرب کے اندر عربی زبان والوں کا کے اوپر یہ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو استعمال کریں۔ تو ہم میں اس کو عربی سے دیکھنا ہے، عربوں سے سیکھنا ہے، یا عرب میں یا قرآن کریم نے اس کو کس طرح سے استعمال کیا ہے اسی انداز میں وہیں سے ہم نے لینا ہے۔ اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ جناب فلاں فارمولے کے تحت فلاں جو حروف ہیں ان کے اوپر یہ لگتا ہے، زبر لگے گی، فلاں کے اوپر زیر لگے گی، فلاں پہ پیش لگے گی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ کچھ حروف ہیں جو اسی انداز میں آئیں گے کہ نون صاد را آپ کے سامنے ہے تو آپ نے فوراً کہا کہ ناسارا، اس میں صاد کے اوپر درمیان والا حرف جو تھا اس کے اوپر زبر لگا دیا آپ نے۔ شین را با میں شاریبا کہہ دیا اس کو، را کے نیچے زیر ہے، اور ہم اس کے اوپر محتاج ہیں عرب کے یا عربی زبان کے، کہ جیسا عرب نے یا عربی زبان نے ہمیں بتایا، ہمیں عربی لغت سے، عربی ڈکشنری سے جیسے ہمیں معلوم ہوا تو اسی کے مطابق ہم نے اپنے اسی کو لے لیا۔ تو اس کے اندر سوال نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے اوپر کوئی رول ریگولیشن اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ انہی کی زبان کے اوپر محتاجی ہے۔ تو اسی طرح کاف را میم میں ہم نے دیکھا کہ سینٹر والے لفظ پہ پیش ہے، تو یہ زبر زیر پیش کے اندر الفاظ جو ہیں وہ مختلف انداز میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی، تو ہر لفظ کے لیے ایک مختص ہے، مختلف ہے۔ مضارع کے اندر بھی اسی طرح سے کچھ سچویشن ہے، اور مضارع میں ہم نے دیکھا کہ ناسارا تھا تو ہم نے کیا کیا؟ ینصرو، تو درمیان کا لیٹر جو صاد تھا، اب یہاں پہ ہم نے کیا کیا؟ دیکھیے غور کریں، ابھی بھی ہم نے صرف درمیان والے لیٹر کو دیکھنا ہے، تو ہم نے وہاں پر زبر کی بجائے کیا یوز کیا؟ اس کو پیش یوز کیا، یعنی مضارع میں وہی ماضی جب گیا، جبکہ وہاں پر صاد کے اوپر زبر تھا ماضی میں، مضارع کے اندر اس کے اوپر پیش آ گئی، اور ہم نے اسی طرح اس کو یاد کر لیا۔ تو یہ ہماری یاد کرنے کے اوپر ہے، یا قرآن کریم کو بار بار جب آپ پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں تو اسی سے ہمیں یہ چیزوں کا جو ہے فہم حاصل ہو جاتا ہے کہ کس چیز کے اوپر کیا لگے گا۔ تو ناسرا سے ینصرو ہم نے یہ بات کی کہ صاد کے اوپر مضارع کے اندر پیش لگے گی۔ اسی طرح شاریبہ تھا، را کے نیچے زیر تھی، لیکن جب مضارع کے اندر گئے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ یشربو، وہاں پر یشربو لگتا ہے، را کے اوپر زبر لگتی ہے۔ اور اسی طرح کاروما ہے تو یہاں پر یکرمو، اس سیم کا سیم رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو بعض اوقات وہ سیم ہے، بعض اوقات وہ تبدیلی ہے، تو یہ اصل میں ہے کیا، چل کیا رہا ہے؟ تو کچھ نہ کچھ تو رول ریگولیشن ہوں گے، تو وہ ہم چند جو رول ریگولیشن ہیں وہ ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں، اور اس سے یہ مسئلہ معمہ جو ایک پزل آپ کے سامنے آیا ہے، تو جس نے آپ یہ بلکہ کہیں کہ دماغ تھوڑا سا گھوم جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اصل تو یہی ہے کہ عربوں کے اوپر عربوں نے جس طرح سے اس کو سمجھایا ہے، عربوں نے جس طرح سے اپنی ڈکشنری میں اپنی لغت میں اس کو استعمال کیا ہے، اسی کے اوپر ہے، اور چند چیزیں جو ہمیں معلوم ہے وہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم نے صرف فعل کے اندر جو اوزان کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ہم نے ماضی کی بھی بات کی، مضارع کے اندر بھی اس کو لیا، تو اب ہم فعل مضارع کو فوکس کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو اوزان ہیں، اور ان کو ہم وزن کہتے ہیں۔ یعنی ایک بات ہم وہ بھی نوٹ کر لیں کہ جو کسی بھی فعل کے اندر، چاہے وہ ماضی ہے یا مضارع ہے، اس کے اندر یہ جو حرکات درمیانے جو حرف ہے اس کا، یعنی جیسے فا عین لام، تو اس کا جو عین ہے، یہ جو سینٹر میں سیکنڈ ورڈ جو ہے، جو درمیان والا حرف ہے، اس کے اندر جو حرکت کی تبدیلی کی وجہ سے مختلف اس کی ساؤنڈز نکلتی ہیں، کہ وہی فعلا جو تھا وہ کبھی فائلہ بن جاتا ہے، کبھی فاؤلہ بن جاتا ہے، تو اس کو اصل میں اوزان کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ڈائیاں ہیں، یہ سیمپلز ہیں، یہ پیٹرنز ہیں، اس کو کچھ بھی آپ کہہ لیں، یہ کچھ ڈائز ہیں، یہ کچھ پیٹرنز ہیں، یہ کچھ طریقہ کار ہیں بولنے کے یا کہنے کے، تو یہ مختلف وزن ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں کہاں پر ہوتے ہیں؟ عین کلمے کے اوپر۔ عین جو کلمہ ہے، یعنی فعلا کے حساب سے اب ہم اس کو مزید آگے سمجھیں گے، کہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی ناسارا، شاریبہ اور کاروما، یہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں دیکھا
کہ یہ تین ہمارے پاس سامنے کمبینیشنز آئے ہیں کہ جس میں زبر ہے درمیان کے اوپر یا پھر زیر ہے یا پیش ہے، لیکن یہ مختلف حروف تھے، یعنی یہ ناصرہ ایک علیحدہ لفظ ہے، شاربہ ایک علیحدہ لفظ ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، کارما کا مطلب کچھ اور ہے، تو ہم اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا انڈرسٹینڈیبل مزید سمجھنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو ہم مصدر ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ تینوں مصدر ہم فعلا 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 ہی لیں گے، یعنی سمجھیں کہ یہ فا عین لام فا عین لام فا عین لام یہ تین ہی لیٹر ہیں، اور انہی کو ہم یہ اوپر والی جو ایگزامپلز ہیں ان کے مطابق بناتے ہیں۔ تو ماضی میں کیا بنے گا کہ فعلا اگر ناصرہ کی ڈائی کے اوپر، ناصرہ کے وزن کے اوپر یا اس کے پیٹرن کے اوپر بنے گا تو کیا ہوگا فعلا، یعنی عین کے اوپر زبر لگے گا، کیونکہ جیسے ناصرہ میں صاد کے اوپر زبر لگا ہے۔ تو یہ ایک ہم دیکھ لیا کہ فا عین لام جو ہے فعلا کے طور پر ریپرزینٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح شاربہ کی مثال میں اگر فا عین لام ہی کو لیں، یعنی اسی کا وزن اس کے اوپر اپلائی کریں تو وہ فاعلہ بن جائے گا، یعنی وہی جو فا عین لام تھا اب شاربہ کے وزن پہ فاعلہ بن گیا۔ اور اسی طرح کاروما کے وزن کے اوپر فا عین لام جو ہے وہ فاعلہ بن گیا، تو فعلا فاعلہ فاعلہ۔ تو یہ تین پاسبلٹیز آپ کے سامنے آ گئی کہ جو درمیان کا لیٹر ہے وہ زبر سے یا زیر سے یا پیش کے ساتھ ریپرزینٹ ہو سکتا ہے۔ یہ مختلف وزن ہے جن میں معنی کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، یعنی یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ اس سے ایسا نہیں ہے کہ عین کے اوپر زبر لگے گا یا زیر یا پیش لگے گی تو معنی بدل جائے گا، معنی سیم کا سیم رہے گا، صرف یہ مختلف ڈائیاں ہیں، یہ مختلف اوزان ہیں، مختلف یہ پیٹرنز ہیں کہ جن صورتوں میں اس کو ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم فعلا ہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور فا عین لام ہی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے فعلا فاعلہ فاعلہ کے طریقے سے آگے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مضارع کے پس منظر میں، مضارع کے طریقے سے۔ تو اگر ہم اس کو مضارع بنانا چاہیں فعلا کو تو کیا کریں گے؟ یا فعلو یا فعلو، فعلا کو یا فعلو، یہ ہم نے پچھلی دفعہ اسی طرح دیکھا تھا کہ ہم نے سمپلی اس کو کیا کیا، اس کے شروع میں یا لگا دیا، لام کے اوپر پیش لگا دیا، تو ہم نے یا فعلو اس کو کر دیا۔ فاعلہ کو ہم نے کیا کریں گے؟ یا فعلو، فاعلہ اس کا یا فعلو، اور یہ دیکھیں سیم رہا۔ اور تیسرا فعلہ کو یا فعلو ہم نے کہہ دیا۔ اب یہاں پر اس کو ہم مزید ذرا ڈائسیکٹ کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک چیز بڑی آسان ہونے والی ہے، وہ ذرا غور سے دیکھیے گا۔ یہ اب جو ہم نے یہاں پر لکھا ہے اس کو سمجھ لیں، آپ کا مسئلہ سارا حل ہو جائے گا کہ اگر کوئی بھی لفظ، جیسے ہمارے سامنے اوپر جو لفظ ہے کاروما، وہ فعلا کی کون سی ڈائی پہ ہے؟ جہاں پر درمیان والا جو عین ہے، یعنی عین کلمہ، اس کو میں بار بار اگر دہراؤں تو اس کو عین کلمہ بولوں گا، تو عین کلمے کے اوپر کیا ہے؟ وہاں پر پیش ہے۔ تو آپ بس یاد رکھ لیں کہ جب بھی عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا، یعنی سینٹر والا جو لیٹر ہے اس کے اوپر اگر پیش ہوگا، یعنی کاروما کی ایگزامپل کے اندر اگر را کے اوپر پیش ہو، جیسے یہاں پر ہے کاروما، تو اس کو جب ہم مضارع بنائیں گے تو مضارع کے اندر پھر کیا ہم کریں گے؟ ہم اس کے اندر پیش ہی رہے گی، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ تو بڑا آسان ہو گیا کہ جب بھی ہمارا جو روٹ ورڈ ہے، مصدر ہے، وہ ایسا ہے کہ جس میں اس کا جو عین کلمہ ہے اگر اس کے اندر فعل ماضی کے اندر پیش لگایا گیا ہے، یا آپ کو مصدر اس انداز میں دیا گیا ہے کہ فاعلا سے گردان بنائیں، فاعلا سے گردان بنائیں، تو اس کے وزن پر جب ہم گردان بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ مضارع بناتے ہوئے بھی عین کے اوپر پیش ہی رکھیں گے، یعنی جو ماضی میں ہے ایز اٹ از اسی کو مضارع کے اندر اس کو ریپیٹ کر دیں گے، عین کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی حرکت کی۔ جو حرکت ماضی کے اندر عین کے اوپر تھی وہی حرکت مضارع کے اندر عین کے اوپر آئے گی، یعنی فاعلا جو ہے یا فعولو بن جائے گا، عین کے اوپر پیش ہی رہے گا، یا فعولو یا فعولو، تو عین پر ہمیشہ پیش آئے گی اگر ماضی میں عین کے اوپر پیش ہے۔ اب دوسری ایگزامپل ہم نے دیکھی کہ فاعلہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہو تو یہاں پر آپ چیز نوٹ کر لیں کہ عین پر 99.9% جو ہے اس میں زبر آئے گی، یعنی اگر فاعلہ عین کلمے کے نیچے زیر تھی تو مضارع بناتے ہوئے کیا کریں گے ہم؟ یعنی موسٹ آف دا ٹائمز 99.9% یعنی آلموسٹ 100% کیا ہوگا کہ عین کلمے کے نیچے ماضی میں اگر زیر تھی تو مضارع کے اندر زبر آ جائے گی، یعنی ماضی کی زیر کو ہم مضارع کے اندر جب لائیں گے تو زبر بنا دیں گے، یعنی فاعلہ جو ہے مضارع کے اندر یا فعالو آئے گا، یا فعالو، یعنی زیر کو ہم نے زبر کر دیا، زیر کو زبر کر دیں، سمپل فارمولا۔ تو 99.9% جو ورڈز ہیں
وہ اسی طرح سے ہیں کہ وہ زیر کو زبر کر دیا جاتا ہے، ماضی میں زیر تھا، مضارع میں آ کے وہ زبر ہو جائے گا۔ اور 0.1% ایک پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیر ہی رہے، یعنی فاعلہ ہے تو وہ یفعلو بن جائے، یعنی یفعلو کی بجائے یفعلو، یعنی زیر آنے کی پاسبلٹی وہ صرف 0.1% ہے، یعنی بہت ہی کم پاسبلٹی ہے، بہت چند لفظ ہیں گنتی پہ، یعنی آپ ان کو انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، اتنے چند حروف ہیں، چند الفاظ ہیں عربی کے اندر اور خصوصاً قرآن کریم کے اندر۔ اور پیش جو ہے، پیش کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ پیش کبھی بھی نہیں آئے گی، یعنی فاعلہ کو ماضی کے اندر جب ہم مضارع کے اندر تبدیل کریں گے تو وہ یفعلو یا تو بن سکتا ہے یا پھر یفعیلو بن سکتا ہے۔ یفعلو بنانے کی پاسبلٹیز 99.9% ہے، جبکہ یفعیلو بنانے کی پاسبلٹی صرف 0.1% ہے، زیر صرف 0.1% صورتوں میں آئے گی۔ اور جو تیسری شکل ہے وہ کیا ہے، یعنی فعلا، عین کلمے کے اوپر زبر ہے، تو اب اس کو مضارع جب بنانے جا رہے ہوں گے ہم، تو اس میں کیا ہوگا کہ عین کلمے کے اوپر تینوں ہی پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس، وہ زبر بھی بن کے آ سکتا ہے، وہ زیر بھی بن کے آ سکتا ہے، یا پھر پیش بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اگر درمیان کا لیٹر ماضی کے اندر زبر کے ساتھ تھا، فعلا، عین کے اوپر زبر تھی، تو مضارع کے اندر ایسے الفاظ جن کے درمیان والے حرف کے اوپر زبر تھی، تو آپ کو عرب سے پوچھنا پڑے گا، عرب سے پتہ کرنا پڑے گا کہ جناب آپ یہاں پر اس کو جب مضارع بنانے لگیں گے تو کیا زبر آئے گی یا زیر آئے گی یا پھر پیش آئے گی، کیونکہ مختلف الفاظ کے اندر مختلف جو ہے اس کو کسی کے اوپر زبر لائی جاتی ہے، کسی کے نیچے زیر لائی جاتی ہے اور کسی کے اوپر پیش لائی جاتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ کے نالج کے اوپر ہے، آپ کی جیسے جیسے انفارمیشن بڑھتی جائے گی، جیسا جیسا ڈیٹا آپ کے پاس آتا جائے گا، آپ کی ووکیبلری بڑھتی جائے گی۔ اصل میں تو یہ ہے کہ جتنا جتنا قرآن مجید آپ زیادہ پڑھتے جائیں گے، آپ کو اتنا اتنا اندازہ زیادہ ہوتا جائے گا کہ جناب یہاں پر جو فعلا ماضی کے اندر استعمال ہوا تھا، عین کے اوپر زبر تھی، تو یہاں پر مضارع کے اندر آ کے وہاں پر کبھی زبر لگ رہی ہے، کبھی زیر ہے اور کبھی پیش ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ناصارہ کے اوپر کبھی یعنی زبر لگ جائے گی، کبھی زیر کبھی پیش، نہیں، یہ ایک لفظ کے اوپر جو زبر اگر چوز ہوگی تو وہ ایسے ہی رہے گا۔ ہاں کوئی دوسرا لفظ جو ہے جس میں عین کلمے کے اوپر زبر تھی، اور اس کے ہم آگے مثالوں سے سمجھتے ہیں، اگر کنفیوز ہو رہے ہیں تو آگے مثالوں سے سمجھتے ہیں، لیکن یہاں تک جو ہم نے بات کی ہے وہ دوبارہ اس کو دہرا لیتے ہیں کہ اگر عین کلمے کے اوپر پیش ہے تو پاسبلٹی ہم نے کہی کہ وہ ہمیشہ ایز اٹ از مضارع کے اندر آئے گا، عین کلمے کے اوپر پیش ہی رہے گی، تو فعولا سے یفعولو بنے گا۔ اگر عین کلمے کے نیچے زیر ہے تو دو پاسبلٹیز ہیں، لیکن موسٹ پروبیبلی 99.9% چانسز یہ ہیں کہ وہ عین کی زیر جو ہے وہ زبر میں بدل جائے گی، یفعلو بن جائے گا۔ اور ماضی کے اندر اگر زبر تھا تو یہاں پر اب تینوں پاسبلٹیز ہیں، زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے مختلف جو الفاظ ہیں ان کے اوپر زبر، زیر یا پیش تبدیل ہوگی، اور اس میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے جیسے ہم نے بات کی۔ آگے ہم انشاءاللہ ان کی مثالیں جب دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک معمہ بہت ہی آسان اور بالکل انشاءاللہ سمجھ میں آنے والا ہو جائے گا۔ تو اب مثالیں ہم دیکھتے ہیں، فعلا سے شروع کریں گے، اور جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ فعلا یعنی عین کلمے کے اوپر یہاں پر کیا ہے، زبر ہے، تو عین کلمے کی زبر کی صورت میں ہم نے کیا بات کی تھی کہ بعض الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں جب مضارع بنائے تو وہ زبر ہی رہے، بعض ہو سکتے ہیں کہ جس میں زیر ہو جائے، اور بعض الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں پیش ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جو زبر کی ایگزامپلز ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، یہ آپ چیزیں نوٹ کر لیں کیونکہ یہی آپ کی ووکیبلری بن رہی ہے، یہی آپ کی اصل میں ووکیبلری ہے، الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، نئے نئے الفاظ، اور اس سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر یہ لفظ آتا ہے تو یہ اس سے ہم اگر مضارع بنائیں گے تو اس کے اندر زیر آئے گی، زبر آئے گی یا پیش آئے گی۔ اب یہ دیکھیے قرأ، یہ ماضی کا ایک صیغہ ہے، قرأ، اس نے قرأت کی، قرأ، تو اس قرأ سے جب ہم مضارع بنائیں گے تو کیا کریں گے، یقرأ۔ تو یہ زبر کی ایگزامپل میں پہلے بتا رہا ہوں، سب سے پہلے زبر کی ایگزامپل کہ جب قرأ سے وہ مضارع بنا ہے تو را کی زبر یعنی درمیان کا کلمہ کون سا ہے، عین کلمہ یہاں پر کیا ہے، درمیان والا را، تو را کی زبر زبر ہی رہی، یعنی یقرأ میں بھی را کے اوپر زبر ہی ہے، یقرأ، قرأ یقرأ۔ اسی طرح جمع یجمع، جمع میم جو تھا درمیان والا لیٹر اس کے اوپر میم، جمع میں زبر تھی، نیچے بھی یجمع میم کے اوپر زبر ہی رہی، تو یہ بھی سیم وزن آیا۔ اور اسی طرح فتح یفتح، فتح یفتح، اور اسی طرح ذہب، یہ ہم نے گردان بھی پچھلی دفعہ کی تھی، ذہب، تو ذہب کی کیا بنے گی، یذہب، یذہب، تو ہا جو درمیانہ لیٹر تھا
جو عین کلمہ یہاں پر کیا ہے ہا، تو ہا کے اوپر زبر تھی ماضی کے اندر، تو مضارع کے اندر بھی زبر ہی آئی. تو یہ چند مثالیں آپ کے سامنے رہیں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جب بھی آپ کے سامنے جملے کے طور پہ آئیں گے یا کسی جملے کے اندر استعمال ہوں گے، تو آپ نے وہاں پر جب اس مصدر کو مضارع بنانا ہے تو وہاں پر ہم نے عین کلمہ یعنی سینٹر والا جو لیٹر ہے وہاں پر کیا کرنا ہے، زبر لانی ہے. اب ہم مثالیں لیتے ہیں زیر کی. اب زیر کی مثالیں لیتے ہیں یا پیش کی مثالیں بلکہ لیتے ہیں، پیش کی مثالیں زیادہ ہیں. خراجہ یا خروجو، خراجہ یا خروجو، یہاں پر جو درمیانہ لیٹر تھا را، اس کے اوپر زبر تھی، لیکن جب ہم نے مضارع بنایا تو کیا کیا، اس کو را کے اوپر را کو پیش دے دی، زبر جو ہے وہ پیش میں تبدیل ہوگی. یا خروجو، خراجہ یا خروجو. اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ کس کے اوپر ہے، یہ عرب نے آپ کو جیسے بتایا، ڈکشنری نے جیسے بتایا، قرآن کریم میں جیسا آپ نے دیکھا، یا عربی لغت کے اندر، عربی جو لٹریچر ہے اس کے اندر آپ کو جیسے ملا، ہم نے اسی کے اوپر انحصار کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو خراجہ سے یخرجو بنے گا، داخلہ سے یدخلو، داخلہ یدخلو، خراجہ باہر نکلا، داخلہ وہ داخل ہوا، قاتلہ اس نے قتل کیا، قاتلہ سے کیا یقتلو. تو غور کیجیے اس میں درمیان کا جو عین کلمہ یعنی تا کے اوپر قاتلہ میں زبر تھی تو یقتلو یہاں پر پیش ہو گئی. تو یہ پیش کی ایگزامپل، خراجہ سے یخرجو، داخلہ سے یدخلو، قاتلہ سے یقتلو، رزقہ سے یرزقو، یرزقو من یشاء بغیر حساب، آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے. تو یہ قرآن مجید سے ایگزامپلز آپ کو اس کی مل جائیں گی اور آپ اس کو پہچانیں گے کہ ہاں یہ واقعی اسی طرح سے بن رہی ہیں چیزیں. عبدہ یعبدو، عبدہ یعبدو، تو دیکھیے یہاں پر بھی با کلمہ کے اوپر جو زبر تھی وہ اب پیش میں تبدیل ہو گئی ہے. اس طرح اکلا یعنی اس نے کھایا، اکلا یاکلو، اکلا یاکلو. سجدہ یسجدو، سجدہ اس نے سجدہ کیا، یسجدو. تو غور کریں جب ہم مضارع بنا رہے ہیں درمیان کا لیٹر یہاں پر زبر تھا، تو اب دوسری یعنی پاسبلٹی یہ تھی کہ پیش آ جائے، تو ہم نے اس کی چند آپ کے سامنے ایگزامپل مثالیں رکھی ہیں اور ان کو آپ نے اگر نوٹ کر لیا ہے تو اب تیسری ہمارے پاس پاسبلٹی آ رہی ہے کہ اس کی جگہ پر اب زیر آ سکتی ہے. یعنی زبر اوپر تھا، درمیان کے عین کلمے کے اوپر زبر تھا، تو اب وہ زیر میں بدل جائے. جیسے ظالمہ، ظالمہ سے یظلمو، اب ظالمہ سے یظلمو یا یظلمو نہیں ہوگا. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی دل کرے آپ کا یظلمو پڑھ لیں، کبھی دل کرے تو یعنی یظلمو کر دیں، یعنی پیش اس پہ لگا دیں، کبھی زبر لگا دیں، نہیں. یہ عرب نے جیسے بتایا ہے ہم نے ویسے ہی چلنا ہے. تو ظالمہ سے یظلمو، لام کے نیچے زیر آئے گی. ضربہ سے یضربو. اسی طرح جالسا، ظالمہ ظلم یعنی ظلم کرنا، یعنی اس نے ظلم کیا، اور مضارع کے اندر آئے گا یظلمو یعنی وہ ظلم کرتا ہے یا کرے گا. ضربہ اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، جالسا وہ بیٹھا، اور یجلسو وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. تو یہ تینوں پاسبلٹیز آپ کے سامنے فعلا، اور یہی تھا اصل میں جس کے اندر تین پاسبلٹیز تھیں. یعنی عین کلمے کے اوپر اگر زبر آئے تو تین پاسبلٹیز تھیں کہ جو زبر تھی درمیانے عین کلمے پہ وہ ایز اٹ از زبر ہی رہے. تو اس کے اوپر ہم نے پہلے مثالیں دیکھی، سب سے پہلے یہ 3-4 مثالیں. اس کے بعد یہ کہ عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہو تو بعض اوقات جو عین کلمہ ہے اس میں مضارع بناتے ہوئے پیش آ جاتی ہے. تو خراجہ سے یخرج، داخلہ یدخل، قتل یقتل، رزق یرزق، عبد یعبد، اکل یاکل، سجد یسجد. اور اسی طرح تیسری پاسبلٹی تھی کہ عین کلمے کے اوپر اگر زبر ہے تو مضارع میں پاسبل ہے کہ وہ زیر بن جائے. تو ظالمہ سے یظلم، ضرب یضرب، جلس یجلس. اب جو دوسری ہم نے چیز پڑھی تھی وہ یہ کہ عین کلمے کے نیچے زیر ہے، تو اب کیا پاسبلٹی ہے؟ تو ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کہ صرف 2 ہی پاسبلٹیز ہیں. یہاں پر ہم نے کیا دیکھا تھا کہ 2 پاسبلٹیز ہیں، یا تو زبر ہوگی یا زیر ہوگی. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ زبر کتنے % ہے؟ وہ 99.9% چانسز یہ ہیں کہ وہ زیر جو ہے زبر بن جائے گی. یعنی اگر عین کلمے کے اوپر زیر ہے اگر ماضی میں، تو مضارع اس سے بناتے ہوئے بہت سمپل ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ زیر کو زبر سے بدل دیں. تو یہ 99.9% ایسے رہے گا. یعنی آپ کا تکا بھی اگر لگائیں گے تو وہ چل جائے گا. یعنی تکے کے چلنے کے چانسز 99.9% ہے، اور کوئی ایک چانس ہے 100 میں سے، ایک بھی نہیں بلکہ 0.1% کہ جس میں یہ چانس ہے کہ وہ زبر ہو. تو سامعہ، یہ اس کی ایگزامپل ہے، سامعہ یعنی اس نے سنا. تو سامعہ سے یسمعو، دیکھیں میم کلمے کی زیر زبر میں بدل گئی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنکھیں بند کر کے جہاں پر بھی سامعہ اس طرح سے کوئی آپ کے پاس ورڈ آیا اور آپ کو کہا گیا کہ اس میں مضارع کی گردان بنائیں، تو آپ کیا کریں گے؟ سمپل سامعہ کی میم کی زیر کو زبر بنا دیں گے، یسمعو، یسمعو. اسی طرح شاربہ، یشربو، رحمہ، یرحمو. اس طرح شاہدہ،
یشہدو. تو دیکھیے کیا ہو رہا ہے, ہر زیر جو ہے زبر بن رہی ہے. ہا کی زیر راہمہ میں زبر بن گئی یرحمو, شاہدہ یشہدو. تو یہ اس کی زبر کی کچھ ایگزامپل تھی. اور وہ میں نے کہا جو 0.1% ایک پاسبلٹی ہے, اس میں سے ایک ورڈ جو ہے, یعنی یہ چند گنتی کے لفظ ہیں, ان میں سے ایک لفظ صرف آپ کے سامنے رکھیں, وہ ہے حاسبہ. تو حاسبہ یعنی کیا انہوں نے خیال کیا ہے, حساب لگایا. قرآن میں بار بار یہ لفظ آتا ہے حاسبہ. تو حاسبہ سے کیا ہو جائے گا, یہ زیر ہی رہے گی. ہم نے دوسری پاسبلٹی کیا کہی تھی کہ پہلی پاسبلٹی تھی کہ زیر زبر بن جائے. اب یہاں پہ زیر ہے سین کے نیچے, تو زیر ہی رہے گی. تو یحسبو, یحسبو, حاسبہ یحسبو, تو یہ ایز اٹ از رہے گی. اور تیسری فاؤلا, یہ سب سے آسان تھا. ہم نے کہا تھا کہ جب عین کلمے کے اوپر پیش آئے, اگر ماضی میں کوئی ایسا صیغہ ہے جس میں عین کلمے کے اوپر پیش آ رہی ہے, تو کیا کرنا ہے آپ نے, مضارع بناتے ہوئے ایز اٹ از اس کو کاپی پیسٹ کر دیں. اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا, عین ایز اٹ از پیش والا ہی رہے گا. عین کلمے پہ پیش ہی آئے گی, نہ زبر آئے گی نہ زیر آئے گی. کوئی اور پاسبلٹی نہیں ہے, سمپل ایک پاسبلٹی ہے صرف. کاروما جیسے اگزامپل کے طور پہ, کاروما یعنی اس نے کرم کیا, تو کاروما یا کرومو, کاروما یا کرومو. قاروبا یعنی وہ قریب آیا, تو کاروبا یا کروبو, کاروبا یا کروبو. ساکولا یا سکولو, ساکولا یعنی بھاری ہوا, تو یا سکولو. اور اس طرح باعودا دور ہوا, تو باعودا یا بعودو, باعودا یا بعودو. تو غور کریں, عین کلمے کے اوپر پیش تھی, یہاں پر بھی یا بعودو میں پیش آ گئی. ساکولا میں کاف کلمے کے اوپر پیش تھی, یا سکولو پیش ہی رہی. کاروبا میں را کلمے کے اوپر پیش تھی, یا کروبو سیم کا سیم رہا. کاروما میں را کے اوپر پیش تھی, یا کرومو میں وہ ایز اٹ از رہا. تو اس انداز میں آپ کو اب کچھ اندازہ اس سے ہو گیا ہوگا کہ یہ آپ کی ووکیبلری کے اوپر ہے. یہ آپ کے سامنے ایک جو چارٹ ہے, یہ آپ کی ووکیبلری ہی کے لیے ہے. اور مزید کتابوں کے اندر بھی آپ کے ساتھ میں نے لسان القرآن کی جو اصل ٹیکسٹ بک بھی شروع میں شیئر کی تھی, دوبارہ شیئر کر دوں گا. اس سے آپ کو مزید ووکیبلری بنانے کا موقع ملے گا. ورنہ اصل میں آپ کے لیے ووکیبلری بنانے کے لیے قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہی کافی ہے کہ آپ جب بھی وہاں پر گزریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر اللہ نے یا کرومو کہا ہے, تو فعل ماضی میں پھر کیا ہوگا, کاروما. تو آپ کو خود ہی پتہ چل گیا کہ ماضی میں بھی پیش ہی تھا. تو اس انداز میں آپ یعنی ماضی سے مضارع, مضارع سے ماضی, ان الفاظ کی حقیقت کو پہچانیں گے اور اس کا مطلب اور معنی کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. تو آج ہم نے یہ جو بات کی ہے, جو سمجھا ہے, اس کو صرف ایک گردان میں ہم سمجھ کے آگے چلتے ہیں. تو ہمارے سامنے جو گردان جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی, اسی گردان کو اب یہاں پر عین کلمے کے اوپر پیش کے ساتھ صرف پڑھ لیتے ہیں. پیش کلمہ ہم نے صرف بدلا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا, یفعلو, عین کلمے کے اوپر زبر تھی. تو اگر یہ جو ہم نے پیچھے مختلف اس کی پاسبلٹیز دیکھی ہیں, دیکھیں کیا کیا پاسبلٹی بنی. عین کلمے کے اوپر یا تو زبر ہو سکتا ہے, یا زیر ہو سکتا ہے, یا پیش ہو سکتا ہے. یہ صرف 3 پاسبلٹیز ہیں آپ کے اوپر. یعنی جو سیکنڈ ورڈ ہے, جو سیکنڈ لیٹر ہے, جیسے فعلا, تو اس میں جو سیکنڈ لیٹر ہے اس کے اوپر یا زبر آئے گی, یا زیر, یا پیش آئے گی. تو زبر والی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی. اب پیش والی یا زیر والی آپ خود اس کے اندر صرف حرکت کو تبدیل کریں, باقی پورے کا پورا جو چارٹ ہے وہ گردان ہے ایز اٹ از رہے گی. تو یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعلینا, تفعلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو, نفعلو. تو یہ اسی طرح سے اگر زیر کرنا چاہیں تو یفعلو, یفعلانی, یفعلونا, تفعلو, تفعلانی, یفعلنا, تفعلو, تفعلانی, تفعلونا, تفعیلینا, تفعیلانی, تفعلنا, افعلو, نفعلو. تو آپ اسی انداز میں مزید بنا سکتے ہیں. تو آج اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں انشاءاللہ. اگلی دفعہ انشاءاللہ اسی کی مزید پریکٹس کریں گے اور مزید اس کے اندر چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو یہاں پر پڑھا سیکھا, اس کو دین کے اندر عملی طور پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن فہمی ہمارے لیے اس کے ذریعے سے آسان بنائے. اور اسی پر اپنے درس کو ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.